اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم سامعین کرام، اکثر انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے اور بہت سے مخالفین بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے، کون سے ایسے اسباب اور علتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف غیبت میں تشریف لے گئے۔ وجہ کیا ہے، اسباب کیا ہے، علت کیا ہے؟ اور یہی سوال امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی کیا گیا کہ عبداللہ بن فضل الہاشمی سوال کرتے ہیں مولا سے، جب مولا نے بیان کیا کہ ہماری سلسلہ امامت میں سے جو 12واں ہوگا اس کی ضروری کہ وہ غیبت میں ہو، تو انہوں نے سوال کیا مولا کیوں وہ غیبت میں جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہے، سر اور راز کیا ہے؟ تو مولا نے اس کو جواب دیا کہ لِأَمْرٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَنَا فِي كَشْفِهِ لَكُمْ، ایک ایسے امر کی بنا پر کہ جسے بیان کرنے کا ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے، جسے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں، ہمیں اللہ نے اجازت نہیں دیا ہے کہ اس امر کو، اس علت کو بیان کرے جس کی وجہ سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف غیبت میں چلے جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ فَمَلْ وَجْهُ الْحِكْمَ فِي غَيْبَتِهِ، مولا اگر آپ اس کا سر اور سبب بیان نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو حکمت کیا ہے کہ جس حکمت کی بنا پر جناب صاحب الامر عجل اللہ تعالیٰ شریف غیبت میں جائیں گے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ وجہ الحکمت فی غیبت، وجہ الحکمہ فی غیبات من تقدمہ من حجج اللہ تعالی ذکرہ، کہتے ہیں کہ اس کی حکمت وہی حکمت ہے کہ جس طرح صاحب الامر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف سے پہلے جو اللہ کی حجت غیبت میں گئی ہے، بہت سے انبیاء کے متعلق روایات میں، تواریخ میں اور قرآن میں ذکر ہے کہ کچھ عرصہ وہ بھی غیبت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو حکمتیں ان کی غیبت میں تھی وہی حکمت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف کی غیبت میں بھی ہے۔ لا ينکشف الا بعد ظہورہ کما لا ينکشف وجہ الحکمہ لما اتاه الخضر من خرق السفینہ وقتل الغلام واقامت الجدال لموسیٰ الا وقت افتراقہما۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ وہ جو حکمتیں اس وقت تک واضح نہیں ہوگی جب تک کہ خود امام زمانہ ظہور نہیں فرمائیں گے۔ اور اس کی ایک تمثیل انہوں نے امام صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح جناب خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ کسی ہمارے عبد صالح سے جا کے ملاقات کریں، جناب خضر سے ان کی ملاقات ہوئی تو وہاں پہ 3 حادثے پیش آئے۔ ایک حادثہ یہ ہوا کہ جب جس کشتی میں وہ سوار تھے جناب خضر نے اچانک اس میں سوراخ کر دیا، جناب موسیٰ پریشان ہو سوال کیا آپ نے کیا کیا، لیکن خضر نے وہاں پہ جواب نہیں دی، حکمت کو بیان نہیں کیا، کہا کہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو صبر کریں، یہ آپ کا ایک جو ہے مہلت تھی میں اور آپ درمیان وہ ختم ہو چکی ہے، آپ مجھ سے زیادہ سوال نہیں کریں گے۔ تھوڑے ہی آگے گزرے تھے چلے تو ایک غلام تھا سامنے، جوان بندہ تھا، اسے جناب خضر نے قتل کیا۔ اب جناب موسیٰ پھر سوال کیا آپ نے خواہ ایک نفس محترمہ کو قتل کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو میں کچھ کروں گا اس کے متعلق آپ نہیں پوچھیں گے۔ پھر جب تھوڑے آگے گئے تو ایک دیوار گری پڑی تھی، اور لمبا ہے واقعہ، میں نہیں چاہ رہا کہ پورا واقعہ بیان کروں، میں صرف اس کی یعنی جو مین پوائنٹس وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو جب جناب خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے اس دیوار کو بلند کیا اور اس میں اجرت بھی نہیں مانگی تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، تو وہاں جناب خضر نے اپنے افعال کی حکمتیں بیان کی کہ جناب والا سفینے کو سوراخ کیا تھا اس لیے کہ ایک ظالم بادشاہ اس کو غصب کرنے والا تھا، غلام کو اس لیے قتل کیا کہ اس کے ماں باپ نیک تھے، یہ ظالم اور فاجر انسان تھا، دیوار اس لیے میں نے بنائی کہ کیونکہ اس یتیم کی دیوار تھی اور ان کے ماں باپ بہت نیک و صالح تھے۔ تو وہ جو حکمتیں تھی جناب خضر کا افعال کی وہ جناب موسیٰ کو بعد میں منکشف ہوئی۔ امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ شریف کی جو غیبت کی حکمتیں ہیں وہ ان کے ظہور کے بعد آپ کو معلوم ہوگی، اس سے پہلے معلوم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یبن الفضل ان ھذا الامر امر من امر اللہ، یہ جو غیبت ہے وہ امور الہی میں سے ایک امر ہے، وغیب من غیب اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے غیبات میں سے ایک غیب ہے، ومتى علمنا انہ حکیم صدقنا، ایمان کی طرف بیان کر رہے ہیں کہ جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے، بغیر کسی حکمت کے وہ کسی فعل کو انجام نہیں دیتا، تو صدقنا ہمیں چاہیے کہ اس کو ہم قبول کریں۔
بِأَنَّ أَفْعَالَ كُلَّ حِکْمَةٌ، تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ جب آپ یہ ایمان لے آتے ہیں، آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو فَصَدَّقْنَا بِأَنَّ أَفْعَالَهُ كُلَّهَا حِکْمَةٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہر افعال میں کیا ہے، حکمت ہے۔ وَإِن كَانَ وَجْهُهَا غَيْرُ مُنْكَشِفٍ لَنَا، اگرچہ ابھی ہمیں منکشف نہیں ہے اور حقیقت ہے، بہت سے امور الہی ایسے ہیں، حتیٰ کہ احکام ایسے ہیں کہ جن کے اسباب حکمتیں ہمیں نہیں معلوم، ہم جاہل اس سے، لیکن جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں ہے، تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے، جو اللہ کے امور ہے جس کو ہمارا ذہن کشف نہیں کر سکتے، اس کے اسباب اور علتوں کو، تو ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں یا اس فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو انجام دیا ہے یا اس عمل کو مخفی رکھا ہے۔ اور آخر میں دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں امام زمانہ کی سپاہی میں سے قرار دے۔ اللہ صلی اللہ